بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے حیرت سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سختی چھائی ہوئی تھی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی اولاد کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ کہنے کو ایک دکھی ماں کی داستان ہے، لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد آپ یقیناً یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ ایک بہن کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہم میں سے بہت سے گھروں کی ہے، ہماری بہت سی بہنوں کی کہانی ہے۔ بہت سی بیٹیاں اس صورتحال سے اب بھی گزر رہی ہیں اور شاید ہمیشہ گزرتی رہیں گی۔ معاشرہ پڑھ لکھ جائے گا، ترقی کر جائے گا، لیکن یہ سوچنا نہ جانے کب بدلے گی جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی طاہر علی کے خاندان کی ہے۔ طاہر علی کی 3 بیٹیاں تھیں، دونوں میاں بیوی بڑے صابر و شاکر انسان تھے۔ ساری عمر 2 وقت کی روٹی کما کر کھا لی اور تینوں بیٹیوں کو سینے سے لگا کر خوش دلی سے پرورش کی اور بیاہ کر اپنے اپنے گھر رخصت کیا۔ بیٹیوں کی پیدائش سے لے کر بیٹیوں کی رخصتی تک طاہر علی اور اس کی بیوی 12 دفعہ یہ جملے سننے کو ملتا رہا کہ 3 بیٹیاں ہیں، اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتا۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک دن رخصت ہو جائیں گی تو تم دونوں میاں بیوی اکیلے رہ جاؤ گے۔ اور طاہر علی ہمیشہ یہ باتیں خاموشی سے سن لیا کرتا اور اپنے دل میں سوچتا تھا کہ جس پروردگار نے میرے لیے 3 بیٹیوں کا فیصلہ کیا ہے، میں 3 بیٹیوں کا باپ بنوں گا، اس نے آگے بھی کچھ بہترین فیصلہ سوچا ہوگا۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی بڑے صبر اور شکر کے ساتھ وقت کاٹ رہے تھے۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو بیاہ کر رخصت کر دیا اور چھوٹی رابعہ کا رشتہ تلاش کیا، اسے بھی بیاہ کر رخصت کر دیا۔ ماں باپ اب دونوں سکون کی نیند سوتے تھے کہ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہیں۔ گو کہ تینوں بیٹیاں رخصت کر دینے کے بعد ان کا آنگن خالی ہو چکا تھا، سنسان پڑا تھا۔ طاہر علی گھر میں قدم رکھتے تو خاموشی چھائی ہوتی، جیسے اس گھر میں کوئی بستا ہی نہیں۔ وہ دروازے سے اپنی بیوی کو آواز دینے لگتے تاکہ گھر کی دیواروں میں کوئی آواز تو گونجے، کہیں سے پتہ تو چلے کہ اس گھر میں کوئی بستا ہے۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ کہا کرتے، جب میرے واپس آنے کا وقت ہو تو کمرے سے باہر نکل آیا کرو، صحن میں رہا کرو، خالی گھر دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ رابعہ کی شادی کو 6 ماہ گزرے تھے کہ اب رابعہ امید سے تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے نواسے نواسیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور جب سے یہ خبر ملی تھی کہ رابعہ ماں بننے والی ہے تو اس کے بچے کی آمد کا بھی شدت سے انتظار تھا۔ دونوں میاں بیوی دن رات یہی دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی بیٹی کی گود بھر دے۔ وقت گزرتا رہا، 9 ماہ مکمل ہوئے۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب ان کی بیٹی کو گود میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت بھر دی۔ اللہ تعالیٰ نے رابعہ کو بیٹے سے نوازا تھا اور خوبصورت صحت مند بچہ تھا۔ رابعہ اپنے گھر کا آخری بچہ تھی اور دوسری طرف جس گھر میں رابعہ بہو بن کر گئی تھی، رابعہ کا شوہر سہیل اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، یعنی اس گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ تھا۔ بہت خوشی منائی گئی، لڈو بانٹے گئے، رابعہ بچے کو ہاتھوں ہاتھ لایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں کچھ عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ بچہ نہ تو آواز پر پلٹ کر دیکھتا اور نہ ہی کبھی ایکٹیو بچوں کی طرح دکھائی دیتا۔ 1 سال کے اندر ہی یہ خبر پکی ہو چکی تھی، یہ بچہ باقی عام اور نارمل بچوں جیسا نہیں ہے۔ رابعہ نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا، اپنے شوہر کے ساتھ آئے دن بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی، ماں باپ کے گھر آتی اور یہاں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر کہیں نہ کہیں روانہ ہو جاتی۔ ہر ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، پیر و فقیر، درگاہ دربار، کوئی چیز نہ تھی چھوڑی، وہ ہر کام رابعہ سر انجام دے رہی تھی جہاں اسے ذرا بھی اپنے بچے کی صحتیابی کی امید ہوتی۔ لیکن 6 ماہ گزرے تو بچے میں ایک اور تبدیلی رونما شروع ہوئی، اس کی رال بہنے لگی۔ یہ دیکھ کر سسرال والوں کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا، رابعہ کے ساتھ ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب رابعہ کی ساس نے کہا کہ ضرور ماں میں کوئی نقص ہے جو ایب نارمل بچہ پیدا کیا ہے، دیکھو تو کیسے پاگلوں کی طرح رال پی رہی ہے۔ اس کی ساس کی یہ الفاظ رابعہ کے دل پر چھری کی مانند لگے۔ اس نے بھاگ کر اپنے بیٹے کو سینے لگایا اور بڑی ہمت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے حق میں پہلی بار آواز بلند کی اور کہنے لگی، امی اسے پاگل مت کہیں، یہ صرف میرا بیٹا نہیں، آپ کے بیٹے کی بھی اولاد ہے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ رات کو سہیل واپس آیا تو رابعہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، خبر تو اس سے
माँ से मिल ही चुकी थी। कमरे में आकर उसने भी मुंह बनाए रखा। राबिया जो इस उम्मीद में थी कि शौहर इसे दिलासा देकर इसकी हिम्मत बढ़ाएगा और इसे सुहेल ने जो अल्फाज कहे वो सुनकर राबिया से उसका चेहरा देखने लगी। सुहेल कहने लगा, हिम्मत करो और लोगों की बातें सुनने की आदत डालो। पागल को पागल नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। राबिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो कहने लगी, लोगों की बातें, वो मेरे बच्चे की दादी है, लोगों की बातें मैं सुन लूंगी, लेकिन अपने घर वाले भी बातें करेंगे। सुहेल ने कोई जवाब न दिया। राबिया की ये सूरत हाल बड़ी तकलीफदार थी कि उसके अपने घर वालों का ये रवैया बदल चुका था और हर गुजरते हुए दिन के साथ अब ये रवैया बुरा होता जा रहा था। धीरे धीरे राबिया इस सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। घर वालों का ख्याल था कि राबिया मजीद किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि हो सकता है आगे पैदा होने वाला बच्चा भी ऐसा ही हो, तो फिर वो क्या करेगी। बस फिर देखते देखते राबिया के हाथ से इस घर शौहर और गृहस्थी सब कुछ रेत की तरह फिसल कर निकलता चला गया और वो कुछ ना कर सकी। उसका बेटा 2 साल का था जब उसे तलाक देकर वापस भेज दिया गया, क्योंकि ससुराल वाले अब वारिस की उम्मीद में नहीं थे। वो अपने बेटे की औलाद देखना चाहते थे, लेकिन राबिया की तरफ से इन्हें शक था कि शायद वो आगे भी ऐसे बच्चे पैदा करे। लिहाजा इसे घर से निकल जाने के लिए परवाना थमा दिया और राबिया अपने 2 साला मासूम बेटे के साथ वालिदैन की दहलीज पर वापस आ गई। ताहिर अली और उसकी बीवी ने एक बार फिर बड़े सब्र के साथ अपनी बेटी के लिए घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे और अपनी तमाम बाहों खोल दी और न सिर्फ खुश दिली से दोबारा सीने से लगाया, बल्कि इसे उसके एबनॉर्मल बेटे को भी संभालने लगे। उसका इलाज भी हो रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। राबिया जैसे टूट कर रह गई थी, लेकिन इस गम का सदमे की इस कैफियत में भी वो कुछ पल के लिए इस भंवर से बाहर निकलती तो अपने बेटे की वजह से अपने बेटे पर तवज्जो देती, इसके काम काज करती, तो जैसे इसे महसूस होता कि वो जिंदा लोगों में शुमार है। इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। राबिया की तलाक को एक साल गुजरा तो उसके लिए एक रिश्ता आया। ताहिर अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ के लिए रिश्ता आया। रिश्ता भी ऐसा था, वो शख्स कामरान और उसकी एक बेटी थी और बीवी वफात पा चुकी थी। ताहिर अली और इनकी बीवी तो दिलो जान से इस रिश्ते के लिए राजी थी, मगर अभी राबिया से बात करना बाकी थी और वही हुआ जिसका दोनों मियाँ बीवी को डर था। जैसे ही राबिया से बात की तो उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपने बेटे को सीने लगा लिया और कहने लगी, अब्बा मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। ताहिर अली मुस्कुरा उठे, बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, अरे पगली, ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। इनके घर वालों ने कहा है कि राबिया अपने बेटे को साथ ला सकती है। राबिया खामोश हो गई। वाकई अब उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहने लगी, हाँ बेटी, अच्छे लोग हैं मालूम होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, और यूं मैं सबने मुत्तफिक होकर कामरान के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सादगी से निकाह हुआ। राबिया और कामरान के घर पहुंची। राबिया के साथ रुखसती के वक्त उसके माँ बाप ने उसके बेटे को न जाने दिया, अपने पास ही रोक लिया कि ये कह कर के जब 2-3 दिन के बाद आओगी तो अपने बेटे को वापस जाते हुए साथ ले जाना। राबिया को भी ये बात मुनासिब मालूम हुई, मगर 2-3 दिन के लिए अपने बेटे को माँ बाप के पास छोड़कर आना इसका दिल नहीं मान रहा था, लेकिन ये तसल्ली भी थी कि कोई बात नहीं, उसका बेटा माँ बाप के पास ही रहेगा। धड़कते दिल के साथ दिल में हजारों तरह के वसवसे थे। राबिया अपने ससुराल जहाँ पहुंची, कामरान देखने में अच्छा शख्स मालूम हो रहा था। शादी की पहली रात ही जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी गोद में 1.5 साल की बेटी भी थी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी बेटी राबिया की गोद में रखी और कहने लगा, ये लो भाई मुँह दिखाई का तोहफा। राबिया ने मुस्कुराकर उस बेटी को उठाया और गाल पर प्यार किया और उसे अपने पास बिठा लिया। दोनों मियाँ बीवी आपस में गुफ्तो शनत करने लगे। कामरान ने राबिया के बेटे के बारे में भी पूछा। राबिया ने बताया कि अम्मा ने कहा है 2-3 दिन बाद इसे साथ ले जाना। कामरान ने सर हिला दिया। राबिया की शादी शुदा जिंदगी का अब एक बार फिर से आगाज हो चुका था। शादी की अगली सुबह थी। ससुराल वाले बड़े खुश नजर आ रहे थे। इधर भी मिलने जुलने वाले मुसलसल दुल्हन को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन राबिया का दिल तो कहीं और ही टिका हुआ था और जैसे ही बेख्याली की कैफियत में थी, उसे बार बार अपने बेटे का ख्याल था। ना जाने वो क्या कर रहा होगा, कहीं अम्मा अब्बा को तंग ना कर रहा हो, पता नहीं इसने खाना खाया होगा या नहीं, शायद वो जिद कर रहा होगा, शायद वो रात को ठीक
طرح سے سویا ہوگا یا نہیں، بس اس طرح کے خیال نے وہ الجھی ہوئی تھی۔ اب بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ واپس جائے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے۔ 2 دن گزرے، تیسرے دن دونوں میاں بیوی گئے۔ کامران اور رابعہ اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا اور کہا کہ میں شام کو واپس لے جاؤں گا۔ رابعہ نے جاتے ہی بیٹے کو اٹھایا، گلے سے لگایا۔ اس کے بیٹے کے چہرے پر بھی اماں کو دیکھ کر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ رابعہ نے فوراً پوچھا، اماں اس نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، رابعہ بیٹا یہ روز تمہارے ساتھ سوتا تھا، اگر ماں کو نہیں دیکھے گا تو تنگ تو کرے گا، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی تو ماں ہی ہوں، اس کی تو پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے سنبھال لیا، کچھ دیر تنگ کیا، پھر کچھ کر کے سو گیا۔ رابعہ نے مسکرا کر بیٹے کو ایک بار پھر دیوانہ وار پیار کیا۔ جتنی دیر بیٹھی رہی اپنے بیٹے کے چہرے پر بار بار پیار کرتی رہی، پھر لپک جھپکتے جیسے دن گزر گیا۔ شام ہوئی، کامران آیا، دونوں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ماں باپ کی دعائیں لی، رابعہ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور واپس روانہ ہوئی۔ کامران راستے میں حیرت سے کچھ دیر بعد رابعہ کے بیٹے کی چہرے پر نظر دوڑاتا اور پھر آخرکار پوچھ ہی لیا اس سے، کیا بات رابعہ؟ مدھم سی آواز میں کہا، کیا اسے اجزاء میں؟ دونوں میاں بیوی گھر پہنچے۔ رابعہ نے نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس نئے آغاز میں ہی اس پر 2 بچوں کی ذمہ داری بھی آ پڑی۔ اپنا بیٹا جو بیمار تھا، نارمل نہیں تھا، وہ عام بچوں سے زیادہ توجہ چاہتا تھا، پیار چاہتا تھا۔ دوسری طرف کامران کی بیٹی آمنہ، وہ بھی 1.5 سال کی بچی تھی، وہ بھی بہت چھوٹی تھی، اسے بھی بھرپور پیار اور محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ تیسری طرف اس کا شوہر، جو کہ اپنی بیوی سے یہ امید لگا رہا تھا کہ وہ بھی اسے نئی بیویوں کی طرح ویسے ہی وقت دے جیسے شروع میں ایک شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کو وقت دیتا ہے، لیکن رابعہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ 2 چھوٹے بچے اس کے پاس، اس کا دن تو ایک ماں کی طرح مصروف گزرتا اور رات کو وہ اکثر تھکی ہوئی ہوتی اور کامران اس سے اس بات کا گلہ کرتا کہ تم سارا دن مصروف رہتی ہو، میرے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں۔ اور رابعہ حیران ہو جاتی تھی کہ کامران کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ کیا وہ خود سے نہیں دیکھ رہا کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو کہ بیمار ہے اور ایک بیٹی اس کی بھی ہے، میں اسے بھی سنبھال رہی ہوں، تو ایک بیوی کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہوں۔ لیکن کامران وہ اس بات کو سمجھنے کے بجائے رابعہ سے اکثر ناراض رہا کرتا۔ شادی کو 4 ماہ گزرے تو ایک دن گھر میں مہمانوں کی دعوت تھی۔ کامران نے رابعہ سے کہا کہ تم بلال کو اپنی امی کے پاس چھوڑ آؤ، یہ تمہیں تنگ کرے گا اور کام بھی نہیں کرنے دے گا۔ رابعہ نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ پھر اس دن رابعہ خود کامران کے ساتھ جا کر اپنے بیٹے کو بلال کو ماں باپ کے پاس چھوڑ آئی، اس نیت سے کہ کل واپس لے جائے گی۔ گھر میں مہمان آئے، دعوت ہوئی، مہمان رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اگلے دن رابعہ نے کامران چلیے بلال کو واپس لے آتے۔ کامران نے جیسے اس بات کو ٹال دیا، کہنے لگا شام کو واپس آؤں گا تو لے آئیں گے۔ رابعہ کا سارا دن مصروف گزرا، لیکن رہ کر اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ شام کو کامران واپس آیا تو آتے ہی فوراً رابعہ نے یہ ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کامران نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو رابعہ نے ڈرتے ڈرتے مدھم سے لہجے میں کہا، کامران بلال کو لے آئیں۔ جا کر کامران نے ایک تھکی ہوئی نظر گھڑی پر ڈالی اور کہنے لگا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سر میں درد بھی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے امی ابو کے پاس ہی رہے، کل لے آئیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بستر پر دراز ہو گیا اور رابعہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اتنے میں ہی آمنہ کے رونے کی آواز آئی اور رابعہ نے آگے بڑھ کر آمنہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، لیکن سینے میں موجود دل میں تو کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو اپنے بیٹے کی طرف دھڑک رہا تھا۔ پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ روزانہ کہنے سے رابعہ خود جھجکتی، لیکن کامران تھا کہ نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1-2 دن گزر جانے کے بعد بھی رابعہ پھر کہتی اور کامران پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ اب تو رابعہ تنگ آ گئی، اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی ٹھہری رہتی۔ کبھی کبھی تو وہ آمنہ کو جب گود میں لے کر تھپک سلا رہی ہوتی تو اس سے خیال آتا کہ میری گود میں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس کا بھی حق ہے۔ اگر میں کامران کی بیٹی کو سینے سے لگا کر تھپکا کر سلاتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سلا سکتی؟ لیکن وہ یہ بات سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ 1 ہفتے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ رابعہ کی طبیعت کچھ بگڑی، چیک اپ کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سارے گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کامران بہت خوش تھا، اس نے رابعہ کا منہ میٹھا کروایا اور رابعہ نے فوراً موقع دیکھ کر دل کی بات کہہ دی۔ کہنے لگی، چلو کامران، مٹھائی لے کر اماں ابا کی طرف بھی چلتے ہیں، ان کا منہ بھی میٹھا کروائیں اور پھر بلال کو بھی ساتھ لے آئیں۔ بلال کا نام سنتے ہی کامران کے چہرے سے خوشی جیسے اڑ گئی، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا، مٹھائی کا ڈبہ واپس رکھا اور کہنے لگا، دیکھو رابعہ، تم آمنہ کی ذمہ داری ہے
تم پر آمنہ کی ذمہ داری ہے اور اب تم ماں بننے والی ہو اور ایک اور بچے کو جنم دو گی۔ طبیعت بھی تمہاری اوپر نیچے رہے گی۔ اس دوران آمنہ کو دیکھو گی، اپنی طبیعت کا خیال رکھو گی، گھر بار دیکھو گی یا بلال کو سنبھالو گی۔ تم جانتی ہو کہ بلال تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو تمہیں سارا دن ٹکنے بھی نہیں دیتا، ایسے تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ ایسا کرو 9 ماہ تم بلال کو وہیں رہنے دو، یہ 9 ماہ آرام سے تسلی سے گزار دو، بچے کو جنم دو، بعد میں اسے لے آئیں گے۔ اور رابعہ کچھ بول ہی نہیں سکی، حیرت سے نمی آنکھوں کے ساتھ شوہر کو دیکھتی رہی اور جسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا، فریج میں رکھا اور آمنہ کو سینے میں لٹا کر تھپک کر سلانے لگا۔ اور پھر دن پر دن گزرتے گئے، 9 ماہ گزر گئے، رابعہ نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ سب خوش تھے، خاندان بھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، دعوتیں کی جا رہی تھی، شاندار عقیقہ ہوا اور پورے خاندان کو بلایا گیا۔ ایک واحد رابعہ تھی جس کا دل اداس تھا، اپنے بیٹے پہ اٹکا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس سارے عرصے کے دوران بلال کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے ماں باپ کی طرف جاتی، بلال سے مل کر آتی، سارا دن وہیں گزارتی، شام کو واپس آ جاتی، لیکن وہ بلال کو یہاں لا نہیں سکتی تھی۔ کامران نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ بلال کو یہاں نہیں لا سکتی۔ پھر ایک دن رابعہ نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا بھی تھا کہ اماں دیکھیں، جب سے نکاح ہوا ہے کامران اور اس کے گھر والے اس بات پر راضی تھے کہ میں بلال کو ساتھ لے جا سکتی ہوں، لیکن اب کامران بلال کا نام ہی نہیں لینے دیتے۔ رابعہ کی ماں نے اس کا ہاتھ تھکاتے ہوئے، تو میری بیٹی دل چھوٹا کیوں کرتی ہے؟ دیکھو میں تو تیرے ابا بھی تو اکیلے ہیں، اچھی بات ہے بلال ہمارے پاس ہے، ہمارا بھی دل لگا رہتا ہے۔ اور پھر زندگی ہوئی گزرنے لگی۔ رابعہ ایک ماں، اچھی بیوی، اچھی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے اس گھر میں رچ بس گئی، لیکن اسے بلال کو چھوڑنا پڑا۔ بلال ہمیشہ اپنے نانا نانی کے گھر میں ہی رہا، لیکن آج بھی رابعہ کا دل وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اگر وہ عورت ہوتے ہوئے دل بڑا کر کے شوہر کی پہلی اولاد کو سینے سے لگا کر پال سکتی ہے تو کیا کامران دل بڑا نہیں کر سکتا؟ وہ تو بلال کو گھر میں جگہ ہی نہیں دیتا کہ ماں آنکھیں بھی ٹھنڈی رہتی، لیکن نہ جانے کیوں ہم ماں باپ ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کے درد کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آنے والی عورت سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خوش دلی سے شوہر کی اولاد کو پالے گی، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی، انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی، لیکن بیوی کی پہلی اولاد کے لیے بھی ہمارا دل بڑا نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی ایک گھر کی نہیں، یہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ نہ جانے کتنی مائیں آج بھی اپنی اولاد کو سوچتے ہوئے بے سکون راتیں گزارتی ہیں۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔